अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल कफ़ील। इसका मतलब है कफ़ालत करने वाला या ज़ामिन। सूरत नहल में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम अहद करो, और ना तोड़ो कस्मों को उनको पक्का करने के बाद, और तहक़ीक़ बनाया तुमने अल्लाह को अपने ऊपर कफ़ील। बेशक अल्लाह सब जानता है जो कुछ तुम करते हो। कफ़ालत का क्या मतलब है? ख़ास अमूर की ज़िम्मेदारी ले लेना, जैसे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़िम्मेदारी ले रखी थी मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की। सूरत आल इमरान में फ़रमाया, तो उसके रब ने उसे खुश उसलूबी के साथ कबूल किया और उसे अच्छी तरह से बढ़ाया, यानी परवरिश की, और ज़करिया ने उसकी कफ़ालत की। इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सारी की सारी अल्लाह की पैदा करदा है, और सारी की सारी मखलूक़ात की अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ले रखी है, ख़ास करके रिज़्क़ के मामलात में, और इसी तरह से ज़िंदगी की मसलहतों में आसानी करके। जैसे कि अल्लाह ने रिज़्क़ पैदा किए हैं, इसी तरह से रिज़्क़ खाने वाले भी पैदा किए। अल्लाह ने मोहताज पैदा किए, इसी तरह से हाजात को भी पैदा किया है। अल्लाह ताला सब मखलूक़ात की निगरानी करता है, सबको रिज़्क़ पहुँचाकर उनकी कफ़ालत करता है, चाहे वो ज़िंदगी में अपनी दुनिया में किसी भी कोने में हो। सूरत हूद में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और ज़मीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, और वो उसके रहने की जगह और सौंपे जाने की जगह को जानता है। सब कुछ वाज़े किताब में मौजूद है। आइए कायनात में अल्लाह ताला की कफ़ालत पर गौर व फ़िक्र करते हैं। सबसे पहले आसमान की मखलूक़ात। आसमान की जितनी भी मखलूक़ात हैं, परिंदे जितने भी हैं, इनको गिना तो जा नहीं सकता किसी एक जगह के परिंदे। फिर इन परिंदों की नस्लें इतनी ज़्यादा हैं, हर नस्ल के अंदर इतने ज़्यादा परिंदे हैं। ये परिंदे आज़ाद नहीं हैं, अल्लाह की कफ़ालत में मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ पहुँचाते हैं। कोई परिंदा अपना रिज़्क़ लेकर नहीं सोता और ना ही लेकर उठता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ़ ज़राए से इनको रिज़्क़ पहुँचाते हैं, और रिज़्क़ एक भी नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़्क़ इनको दिए जाते हैं। हशरात की बात करें तो हशरात तो बहुत ज़्यादा है। हर इंसान अगर आपस में तक़सीम कर लें हशरात को, एक इंसान के हिस्से में 20 करोड़ हशरात आ जाए तो भी हशरात की तादाद ज़मीन पर ज़्यादा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे हशरात की कफ़ालत करते हैं, सबको अपनी ज़िम्मेदारी में ले रखा है। जैसे कि एक तितली, एक मक्खी, एक मच्छर, फिर इनकी आगे तादाद जितनी ज़्यादा है, कोई भी मखलूक़ात अल्लाह की कफ़ालत से बाहर नहीं है। ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुँचाता है, सबकी कफ़ालत करता है, और इन सब के रिज़्क़ भी मुख्तलिफ़ हैं। जैसे कि ज़मीन के ऊपर चलने वाले या दौड़ने वाले जानदार, उनका रिज़्क़ मुख्तलिफ़ है, अल्लाह ताला उनको हर कोने में पहुँचाते हैं। इसी तरह से रेंगने वाली मखलूक़ात, सबको अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी में ले रखे हैं। हमें हमारी नज़रों से नज़र आता है कि ये सब आज़ाद हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं, कोई ख़्याल करने वाला नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने किसी भी मखलूक़ को पैदा करके नहीं छोड़ दिया, सबकी कफ़ालत करता है। यहाँ तक कि पानी के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, पानी के अंदर की मखलूक़ात तो ज़मीन की सतह की मखलूक़ात से भी ज़्यादा है, और एक एक मछली, एक एक मखलूक़ को अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहुँचाता है, उसकी कफ़ालत करता है। सूरत अनकबूत में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और कितने ही जानदार ऐसे हैं जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ देता है और तुमको भी, और वह सब कुछ सुनने वाला, सब जानने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह का हाथ बढ़ा हुआ है, नहीं कम करता उसको दिन रात का ख़र्च करना। और फ़रमाया, क्या तुमने गौर किया, जब से आसमानों ज़मीन को पैदा किया अल्लाह ने, इन सब ने उसके हाथ में कोई कमी नहीं की। अल्लाह की अज़ीम कुदरत है कि इस एक लम्हे के अंदर जो हम यहाँ पर गुजार रहे हैं, इस लम्हे में भी पूरी दुनिया की एक एक मखलूक़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ही ले रखी है। इंसान की बात करें तो इंसान अल्लाह की सबसे अहम मखलूक़ है, जिसे अल्लाह ने शऊर दिया है अपनी पहचान के लिए, इंसान के लिए पूरी कायनात को मुसख्खर किया है।
اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی کفالت میں لیے ہوئے ہے۔ کتنے انسان اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں، سب اللہ کی کفالت میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اسی طرح سے کتنے انسان اس وقت اس زمین پر موجود ہیں، اسی طرح جتنے انسان قیامت تک آئیں گے سب اللہ کی کفالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر چاہے کوئی مؤمن ہو یا کافر، کوئی اللہ کی دشمنی میں زندگی گزارے یا اللہ کی اطاعت میں گزارے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں موت سے پہلے تک۔ کوئی بھی انسان ہرگز نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کا رزق زمین پر پھیلا دیا اور اس کے بعد انسان کو زمین پر بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کھانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں، جیسے کہ وائٹامن وغیرہ، اور پھر یہ کھانے انسان کی عمر کے مطابق بھی مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی کفالت کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مختلف مراحل میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں اس کی جسم کی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچا کر اس کی جسمانی ضروریات پوری کرواتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں مختلف موسموں کے مطابق کھانے بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں گرمیوں میں انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پھل زیادہ تر گرمیوں میں اگائے ہیں ان سب کے اندر پانی موجود ہوتا ہے تاکہ انسان کی پانی کی کمی پوری ہو جائے۔ اسی طرح سے وائٹامن وغیرہ کی کمی، جن چیزوں کی ضرورت گرمیوں میں انسان کے جسم کو ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ گرمیوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جن چیزوں کی سردیوں میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس طرح کی خوراک جو ہے وہ سردیوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کو اناج پہنچا کر بھی مختلف انسان کے جسم کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان صرف پھل اور سبزی کھاتا رہے تو اس کے جسم کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کھانے دیے ہیں، اناج دیے، اسی طرح سے گوشت دیا، سب کے ذریعے سے مختلف ضروریات پوری ہوتی ہیں جسم کی۔ تو یہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے دودھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی جسم کی کفالت کرتے ہیں، اور دودھ کے ذریعے مختلف اشیاء جو بنائی جاتی ہیں ان کے فائدے مزید بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر ہم اس پر غور کریں کہ انسان کے پاس کتنی محنتوں سے، کتنے مراحل سے گزر کر کھانا آتا ہے۔ کیا ہم نے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، یہ کھانا کن محنتوں سے گزر کر آتا ہے؟ وہ محنتیں کرنے والے کون ہیں؟ ان کو ذرائع کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور یہ کھانا اللہ نے میرے لیے اگایا، زمین کے کس کونے پر اگایا؟ میرے لیے اگایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پہنچانے والی قوت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ اس نے مجھے اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے، میرا رزق مکمل کرائے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور روزی طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، بس بے شک کوئی نفس ہرگز نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، خواہ وہ آہستہ آہستہ آئے اس کے پاس۔ بس ڈرو اللہ سے اور اچھے طریقے اختیار کرو، لو وہی جو حلال ہے اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ ہی رزق کا مالک ہے اور ہر انسان کی زندگی میں اس کا رزق مکمل کرواتا ہے مرنے سے پہلے۔ اگر یہ سارا رزق ہمیں ایک ساتھ ہی مل جاتا، پیدا ہوتے، تو کیا ہوتا؟ بہت سارا رزق ضائع ہو جاتا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی کفالت ہے کہ اس نے ایک ساتھ سارا رزق ہمیں نہیں دے دیا، اس کی کفالت ہے کہ وہ اندازے کے مطابق ہمیں اتار کر دیتا ہے۔ پھر جو ذات ہماری سب کی کفالت کیے ہوئے ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتایا ہے، جیسے کہ سورۃ زاریات میں فرمایا، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح سے سورۃ الملک میں فرمایا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پھر جب انسان اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے اس کی قدرت کو۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ پر تم سب توکل کرو اگر تم اصل میں مؤمن ہو۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات، بس اسی کی عبادت کرو، اسی پر توکل کرو، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔
ہم دیکھیں کہ انسان کا کفالت کرنا کیسا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی کفالت کرنی پڑے یا پھر دوسری اولادوں کی، تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے اس عظیم رب کے سامنے۔ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو پوری کائنات کی ایک ایک مخلوقات کی کفالت کرتا ہے، اسی طرح سے ایک ایک انسان کو اپنی کفالت میں لیے ہوئے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم قدرت کی مالک ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکارا جائے، چھوٹوں پر توکل بھروسہ کیوں کیا جائے؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الکفیل کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، زندگی کے مختلف معاملات میں خاص کفالت ملے گی اللہ کی۔ اسی طرح سے دل میں امید اور خوشی پیدا ہوگی کہ میرے رب نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اکیلا، بلکہ مجھے اپنی کفالت میں رکھے ہوئے ہے۔ پھر چھوٹی مخلوقات پر توکل کرنا ختم ہوگا، اللہ کی محبت، اس کا ساتھ اور اجر عظیم جنت کی صورت میں ملے گا اللہ پر توکل کرنے سے۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ کے الکفیل ہونے کی صفت کو تمام جانداروں کی زندگیوں میں سمجھنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہوا ہے، کیسے ان کی کفالت کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے اپنی زندگی پر بھی غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کی کفالت کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے، انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا، نہ ہی دھوکہ کھانا ہے۔ اللہ کا ساتھ پانے کے لیے اس کی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے اور مختلف دعائیں مانگنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کافی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اے اللہ ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر۔ وزدنا ولا تنقصنا، اور ہمیں زیادہ دے اور کمی نہ کر۔ واکرمنا ولا تہنا، اور ہمیں عزت دے، ذلیل نہ کر۔ وآثرنا ولا تؤثر علینا، اور ہمیں ترجیح دے، ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔